يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سورہ زمر کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ نقصان میں جائیں گے، خسارے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی۔ قیامت کے دن وہ نقصان میں ہوں گے، خود اپنے اہل و عیال سمیت، اپنی اولاد سمیت اللہ کے سامنے وہ گھاٹے میں ہوں گے اور یہ اعلان کریں: اللہ ہوشیار رہو، سب کان کھول کر سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح طور پہ گھاٹا ہے، یہی واضح طور پہ نقصان ہے، تمہارا خسارہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے خالی ہاتھ، اور پھر فیصلہ یہ ہو کہ یہ اپنے گھر والوں سمیت جو بائیں طرف ہوں گے الٹی جانب اہل جہنم، اس میں ان سب کا شمار۔ دنیا میں بھی لوگوں کو گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ تو تمہاری دنیاوی نفع اور نقصان ہے جنہیں تم کیلکولیٹ کرتے ہو اپنے کاروباری معاملات میں، تمہاری کامیابیاں، کاروباری معاملات، اور باقی تمہیں جو عہدے ملتے ہیں، منصب ملتے ہیں، فوائد ملتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، اور دنیا میں بھی کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اور صدمہ تکلیف پہنچتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یہ دنیاوی نقصان۔ اللہ کی نظر میں اصل نقصان اور گھاٹا وہ ہے جو قیامت کے دن گھاٹے میں ہو گئے اپنے گھر والوں سمیت۔ عیسوی سال کے حساب سے نئے کیلنڈر، اس کیلنڈر میں نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ جنوری کی ابتدا میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جس طرح دنیاوی نفع اور نقصان، کاروباری معاملات، ان کی ہم آڈٹ کرتے ہیں، نفع اور نقصان جمع کرتے ہیں، پھر اسی حساب سے اپنی پالیسیاں بناتے ہیں کہ آئندہ سال اس حساب سے ہم نے چلنا ہے کہ ہمیں نقصان نہ ہو، اور جن معاملات میں فوائد، منافع، پرافٹ بہت زیادہ ملا ہے ان معاملات میں ہم تیزی کرتے ہیں، اور جن معاملات میں نقصان ہوا ہے بلکہ ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ نقصان بھی نہیں ہوا لیکن کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوا، ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نئے سال کے لیے نئی پالیسی، اس کے متعلق یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اپنی آخرت کی آڈٹ کریں، نیکیوں کی آڈٹ کریں، ہم اپنے گناہوں کی آڈٹ کریں کہ آخرت میں ہم فائدے میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں۔ اسی موضوع کا ایک اور پہلو ہے جس پر آج ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور ہم سب اپنی اصلاح کریں، بیان کرنے والا بھی، سننے والے بھی، سب اپنی اصلاح کریں۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو سراسر گھاٹے والے معاملات ہیں اللہ کی نظر میں، وہ واضح گھاٹا ہم نہ اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہ اٹھانے دیں کہ قیامت کے دن کا وہ گھاٹا اس کی پھر کبھی پوری نہیں ہو سکتی، وہاں پھر مال بھی نہیں ہے، دوست و احباب بھی کام نہیں آئیں گے۔
تو اسی لیے اصل نقصان یہ ہے قیامت کے دن جو آئے اور وہ خالی ہاتھ ہے۔ صحیح مسلم کی جو معروف حدیث ہے اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون من المفلس، صحابہ کرام سے مجھے بتاؤ مفلس کنگلا کون ہے؟ صحابہ کرام نے جو دنیاوی تعریف ہے اس حساب سے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کنگلا مفلس وہ ہے جس کے پاس من لا یکون لہ درہم ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم و دینار ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے، کنگلا ہے۔ فرمایا نہیں، یعنی یہ ہماری دنیاوی اصطلاح ہے، ڈیفینیشن۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل مفلس کون ہے؟ فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، بڑی نیکیاں ہوں گی، عبادتیں، نیکیاں، فرائض، نوافل، صدقات، خیراتیں سب لے کر آئے گا۔ بظاہر اعمال تو بڑا مطمئن ہوگا میں اب اعمال کے ساتھ آیا ہوں، لیکن پھر دنیا میں لوگوں پر ظلم کر کے آیا ہوں، اکل مال ہذا، شتم ہذا وضرب ہذا، کسی کو بغیر سبب کے مارا، پیٹا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کا مال بٹور لیا، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غلط سودا کر کے، غلط ڈیلنگ کر کے مال لوگوں کے کھاتا رہا، دنیا کو اس نے جمع کر دی، اور پھر اپنے تئیں نیکیاں بھی کرتا رہا۔ آج وہ لوگ جو مظلوم ہوں گے اللہ کی کورٹ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف کیس درج کرائیں گے، ہمارے حقوق کھا کر آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی وہ بانٹ دی جائیں گی، اب یہ خالی ہو جائے گی، نیکیاں تقسیم ہو گئی۔ جس منافع کا آسرا تھا، امید تھی جنت میں جاؤں گا، وہ منافع ختم، زائد نیکیاں ساری ختم۔ امیدوار اور مظلوم اب بھی موجود۔ فرمایا کہ پھر جب اس کے پاس اب نیکیاں نہیں ہوں گی، باقی جو مظلوم جنہوں نے ان کے خلاف، اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کیس درج کرایا ہوا ہے اپنے حقوق کے متعلق جو دنیا میں کھا کر آیا، اب ان کو نیکیاں دو، نیکیاں نہیں، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر لگائے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، بجائے جنت کے اس کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ منفی میں چلا گیا، مائنس میں چلا گیا، اس کا پروفٹ، اس کا منافع، اس کا کاروبار۔ فرمایا یہ مفلس ہے، لوگوں پر ظلم کر کے آیا، لوگوں کے حقوق کھا کر آیا، یہ مفلس ہے۔ یہ گھاٹا ہے، دنیاوی گھاٹا، نقصان، یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں، آخرت کے گھاٹے اور نقصان کی فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے معاملات اسی حساب سے طے کریں، اپنی زندگیاں اسی نہج میں گزاریں کہ ہمارے ذمے کسی کا ظلم باقی نہ ہو، کسی کا حق باقی نہ ہو، کہ قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کیس درج کروا دے، ہمارا خصم بن کے سامنے آئے۔ یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے شریعت مطہرہ میں شرعی حدود نافذ فرمائی کہ لوگ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں تو آخرت میں نقصان نہ ہو، ان کے یہ معاملات دنیا میں کلیئر ہو جائیں۔ شرعی حدود کا جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے دین اسلام میں، یہ اللہ کے فرائض ہیں، وقت کے حکمرانوں کے اوپر، خلفاء کے اوپر، قاضی کے اوپر، جج کے اوپر۔ وہ نافذ نہیں کریں گے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ لہذا یہ عہدے، مناصب، حکومت کا ملنا یہ آسان نہیں ہے، محاسبہ اللہ کے یہاں بڑا سخت ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو کسی شرعی حد کو پہنچے، کوئی گناہ کر دے، غیر شادی شدہ ہے، اس سے بدکاری ہو گئی، پھر اس کی سزا 100 کوڑے، کسی پر تہمت لگائی بدکاری کی، ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہ نہیں تھے، 80 کوڑے، چوری اس نے کی جس کی قیمت ربع دینار، دینار کا چوتھا حصہ، اس سے زیادہ ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرعی حد ہے جب چوری کرنا ثابت ہو جائے۔ جتنی بھی شرعی حدود ہیں اگر دنیا میں اس پر نافذ ہو جائیں، فرمایا اس کے لیے کفارہ۔ اب وہ امید رکھے قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کیا؟ فَيَّ كَفَارَةٌ لَهُ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین نازل فرمایا جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو اللہ رب العالمین اس انسانی معاشرے سے واقف ہے، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات اور اس انسان کے اندر پائی جانے والی سرکشی، کمزوریاں، سب سے اللہ واقف۔ جہاں یہ فائدہ ہے کہ تمہاری آخرت سنور جائے، تم سے گناہ ہو جائے، وہاں پورے معاشرے میں امن امان قائم ہونے کا فائدہ بھی ہے۔ شرعی حدود اگر نافذ ہو، جیسا کہ خیر القرون میں موجود تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے اربعہ کے زمانے میں، بعد کے ادوار میں، تابعین، تبع تابعین کے دور تک، جب تک خلافت تھی شرعی حدود تھی، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی عزت پہ حملہ کرے، بدکاری کرنے کا سوچے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے برداشت کرنا آسان تھوڑی ہے۔ اگر کسی ایک کو نافذ ہو جاتی حد، پورے معاشرے کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے سبق ہوتا تھا، وہ سب رک جاتے، سب کے ارادے ٹھنڈے پڑ جاتے۔ اور اگر شادی شدہ ہے، یہ جرم ثابت ہوا، اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتارتا۔ سورہ نور میں فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ جب اللہ کی شرعی حدود تم نافذ کرو، قاضی کو چاہیے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو بھی وہاں ضرور شامل کرے، وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، لوگوں تک بات پہنچائیں کہ اس مجرم کو اس طرح شرعی حد نافذ کر کے ہلاک کیا گیا۔ اور فرمایا جب یہ حد نافذ ہو رہی ہو، فَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے دل نرم نہیں پڑنے چاہیے اس مجرم کی وجہ سے۔ اس نے جب جرم کیا، اللہ کی شریعت اس کے اوپر نافذ ہو گئی، تو تمہیں نرم نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ شریعت نافذ کرو، اس میں تمہارے معاشرے کے لیے امن کا پیغام ہوگا، بعد میں کوئی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں جب سے یہ شرعی حدود خطہ عربی سے ختم ہو چکی، یہ مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بد امنی، قتل و غارت گری، فحش کاری، چوری اور ڈاکے، لوگوں پر ظلم، یہ سارے معاملات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس لیے کہ شرعی حدود نہیں۔ جہاں یہ فائدہ ہے، وہاں ایک انسان مومن کے لیے جس سے گناہ ہو جائے، اس کی پرسنل زندگی جو آخرت میں بننی ہے اس کے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کفارہ۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آگے فرمایا، اور اگر شرعی حد نافذ نہیں ہوئی، گناہ اس سے ہوا ہے، اب قیامت کے دن اللہ کے سپرد اس کا معاملہ، اب اللہ کی مرضی ہے قیامت کے دن، یا تو اللہ اس کو معاف کر دے یا وہی حساب اس سے قیامت کے دن۔ لیکن قیامت کے دن والا حساب بہت سخت ہے دنیاوی عذاب کے مقابلے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ مخلص صحابی تھے، ان کا واقعہ مشہور ہے صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں۔ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، بے چین ہو گئے کہ یہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اتنا غلیظ اور گندا گناہ مجھ سے ہو گیا، کبیرہ گناہ میں جس کا شمار ہوتا۔ بے چینی میں بالآخر مجبور ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی اقیم علی الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد نافذ کیجئے، میں گناہ کر کے آیا۔ نبی علیہ السلام اس کو ٹالتے رہے، نیت یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اللہ سے خاموشی کے ساتھ معافی مانگ لے، لیکن ماعز اسلمی کے سامنے آخرت کا عذاب تھا۔
دنیاوی تکلیف برداشت کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ آخرت میں میرے لیے خسارے کا سبب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ دنیاوی تکلیف انسان برداشت کر لے، مومن برداشت کر لے، دنیاوی گھاٹا نقصان بھی برداشت کر لے، آخرت کا نقصان نہیں اٹھا، وہ نقصان بڑا خطرناک۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بار بار نبی علیہ السلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا، دوسری طرف سے آئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے باقاعدہ بدکاری ہوئی ہے، مجھ پر حد نافذ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر حد نافذ کر دی جائے۔ حد نافذ ہوئی، شادی شدہ تھے، پتھر مار مار کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ماعز اسلمی جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی نہروں کی سیر کر رہے ہیں، وہاں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے دنیاوی تکلیف برداشت کرنا۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، من کان لہو شیء من اخیہ من مظلمۃ او شیء فلیتحلل منہ اليوم قبل ان لا یکون درہم ولا دینار، او کما قال علیہ السلام۔ من کان لہو لاخیہ شیء، اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہو، کسی کا مال کھا گیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، دکان پہ قبضہ کیا، زمین پہ قبضہ کیا، جھوٹ بول کے کاغذات اپنے نام رجسٹر کروا دیے جھوٹے گواہوں کے ذریعے، بس نام میرے رجسٹر ہو گئے، یہ دلیل کافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ والد فوت ہو گیا، بڑا بھائی تھا، وراثت میں سانپ بن کر بیٹھ گیا، سارا مال ذاتی استعمال کرتا رہا، چھوٹے بہن بھائی بڑے بھی ہوئے، یا بہانہ بنایا جن بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جہیز میں اتنا سامان دے دیا، ان کو وراثت کیا کرے گی، اور سب مال خود اپنے نام جائیداد کروا لی۔ سارے جو مظالم فرمایا جو تم کرتے رہتے ہو، یا اپنے بھائی کی عزت پہ جو حملہ کیا ہے، وہ دنیا میں مرنے سے پہلے صاف کروا دو، یعنی وہ واپس کر دو اور معافی مانگ دو۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو طعنہ دیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کیے ہیں، یہ غیبت ہے، جو کرنے کے بعد تم اپنے آپ کو مائنس میں لے کے جا رہے ہو، آخرت کے گھاٹے کی طرف جا رہے ہو، نقصان کی طرف جا رہے ہو، مفلس آدمی کی طرح جو قیامت کے دن آئے گا، مفلس ہو کر آئے گا۔ فرمایا مرنے سے پہلے وہ معاملات صاف کروا دو، ڈرو نہیں عزت نفس سے، اپنے تکبر، انا اور بڑائی کی وجہ سے، بلکہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہمت کریں اور اپنے بھائی سے معافی مانگ لیں، جس کی تم نے غیبت کی ہے، جس کو تم نے بھری محفل میں ذلیل کیا ہے، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کیے ہیں، یا جس کا تو حق کھا کر گیا ہے، حق کھا لیا ہے، اس کا مال تم نے ہڑپ کیا ہے، کسی بھی انداز سے تمہارے پاس اختیارات تھے، تصرف تھا، اس تصرف کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے حقوق تو کھاتا رہا۔ فرمایا مرنے سے پہلے معافی مانگو، حساب واپس کر دو، زمینوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، وراثت کی صورت میں، یعنی دنیا میں تمہیں تکلیف ہوگی، مال تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، معافی مانگنے میں مجھے کم تری اور حقارت محسوس ہو رہی ہے، نچلاپن، لیکن نہیں، یہ نچلاپن نہیں، یہ عاجزی، یہ کم تری تمہیں اللہ کے ہاں برتری عطا کرے گی۔ اور یہ جو مال تم دے رہے ہو جو کسی اور کا ہے، مال ہاتھوں سے جائے گا، گھاٹا ہے دنیاوی، آخرت کے گھاٹے سے بچ جاؤ گا۔ دنیاوی گھاٹا برداشت کر لو، وراثت میں اس کو حصہ دے دیا، میرے پاس کیا بچے گا؟ تمہارے پاس دین بچے گا، تیری آخرت بچ جائے گی۔ اگر وراثت کا حصہ نہیں دے رہا، دنیا شاید بن جائے، چل جائے، آخرت تیری برباد، اور آخرت کا خسارہ بڑا ہی خطرناک، اور یہی اصل خسارہ۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دنیاوی خسارے برداشت کر لو، تکلیفیں برداشت کر لو، آخرت کا خسارہ اپنے ذمے مت لو۔
آخرت میں مظلوم بن کے بھلے آؤ، ظالم بن کے مت آؤ کہ کسی کا حق تمہارے ذمے باقی رہ گیا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہوں، اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہوں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہوں، بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سارے حقوق نمٹانے کی کوشش کرو، جس میں تمہیں عاجزی اختیار کرنی پڑ جائے، ان کے سامنے نیچے ہونا پڑ جائے، نچلاپن اختیار کرنا پڑ جائے، بظاہر حیا رکاوٹ بننے لگے، شرم ساری، عزت نفس سامنے آنے لگے، یہ سارے شیطانی وسوسے توڑ کر اللہ کا خوف دل میں غالب رکھیں اور چلے جائیں، معافی مانگ لیں، حساب برابر کر لیں، اور اگر مال کی صورت میں، زمینوں کی صورت میں لوگوں کے حقوق ہیں وہ انہیں دے دیں۔ دنیا سادگی میں گزر جائے گی، آخرت میں اگر پکڑ ہو گئی تو وہ نہیں گزرے گی، وہ پھر عذابوں میں اس طرح کے عذاب، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم کے عذاب ایسے ہیں کہ جہنم کی زندگی کو اللہ نے فرمایا زندگی نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی وہاں موت آئے گی کہ عذابوں سے جان جائے، دنیا تو پھر بھی سادگی سے گزر جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، لوگوں پر ظلم کرنے سے، حقوق کھانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالحین اپنے بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صحیح بخاری کے اندر جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جمع کی ہیں، بنی اسرائیل میں ہونے والے مختلف واقعات کا ذکر، ایک خاتون اپنے بچے کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، خاتون کا گزر ہوتا ہے ایک گھڑ سوار کے قریب، گھوڑے پہ سوار ایک آدمی جو اپنے لباس میں، اپنی شان و شوکت میں بڑے گھرانے کا آدمی لگ رہا تھا، بادشاہ شہزادہ لگ رہا، شاہی خاندان کا آدمی لگ رہا، بہترین گھوڑے پر سوار، بہترین لباس پہنا ہوا، بڑے تکبر اور بڑائی کے انداز میں وہاں سے گزر گیا۔ ممتا تھی، ممتا کے جذبات نے جو اظہار ہوا زبان پر، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ وہ بچہ اس وقت دودھ پی رہا ہے، اللہ نے اس وقت بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے دودھ اپنے منہ سے نکالا، اپنی ماں سے کہنے لگا اماں نہیں، اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ والدہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی، خاموش ہو گئی۔ بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنائے۔ بظاہر ساری دنیا اس کے پاس تھی، بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، شاہی خاندان کا لڑکا، سب کچھ اس کے پاس تھا، فرمایا اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ آگے بڑھی، وہاں ایک گاؤں آیا، ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا، وہاں کسی خاتون کو ایسے لگ رہا تھا کہ ان گھر کوئی وہ نوکرانی تھی، لونڈی یا باندی تھی، اس کو وہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور اس پر کسی چوری کا الزام تھا اور وہ نہیں مان رہی تھی۔ پھر وہی دعا نکلی ممتا کی زبان سے، میرے بچے کو ایسا مت بنانا، لوگ اس کو مارے، پیٹے، گھسیٹے۔ دوبارہ دودھ اپنے منہ سے نکال کے بچہ بولنے لگا اماں جان اللہ مجھے ایسا ہی بنائے، اللہ مجھے اسی طرح بنائے۔ پھر پریشان ہو کر والدہ نے پوچھ ہی لیا کہ ایسا کیوں؟ وہ جو بہترین آدمی تھا، شہزادہ گھوڑے پر سوار تھا، تو نے کہا ایسا نہ بنائے اللہ مجھے، اور اس کو خاتون کو جس کو لوگ مار پیٹ رہے ہیں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، تو بول رہا اللہ مجھے ایسا بنائے۔ بچے نے جواب دیا وہ آدمی متکبر تھا، اس کے بعد دنیا ہے دین نہیں، متکبر تھا، میں نہیں چاہتا ہوں اللہ مجھے متکبر بنائے۔
وہ متکبر تھا، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ خاتون مظلوم ہے، اس پر جھوٹا الزام ہے، یہ مظلوم، یعنی میں اللہ کے سامنے مظلوم تو بننا چاہتا ہوں، ظالم نہیں۔ یہ اس بچے کا بیوہ، اہل علم کہتے ہیں یہ جو ایک واقعہ ہوا معجزہ تھا، بچے نے گفتگو کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس بچے نے کائنات کے اندر پیدا ہونے والے تمام بچوں کی طرف سے نمائندگی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو جو ماحول ملتا ہے اس حساب سے پھر وہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ہر والدین یہی چاہتے ہیں دنیا میں اس کو بڑا منصب ملے، اس کو عزتیں ملے، مالدار بن جائے، ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہوں، یہ کسی کا محتاج نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کاش کوئی دین کا بھی سوچے کہ یہ عالم اور حافظ اللہ کا نیک بندہ بن کے جیے، اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں، ہم ایک حافظ اور عالم اور ایک صالح اور نیک آدمی کے والدین ہیں جس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں۔ یہ پیغام دیا ہے، ہر بچہ یہی پیغام لے کر آتا ہے، پھر والدین جس طرح کی اس کی تربیت کرتے ہیں اس پہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دنیاوی مال و دولت آ جائیں اس متکبر شہزادے کی طرح جو گھوڑے پر سوار تھا، دین نہ ہو، تکبر ہو، وہ مال کس کام کا؟ اور اگر لوگ الزام لگائے لیکن انسان مظلوم ہو، قیامت کے دن انسان مظلوم ہو کر اٹھے، ظالم بن کر، وہ سرخرو ہے۔ ہر کوئی آدمی اسی انداز سے سوچے آخرت میں مجھے گھاٹا نہیں ہو، اولاد پوری کوشش کرے والدین کو ذرہ برابر تکلیف نہ دے، جنہیں اف تک کہنا حرام ہے ان کے ساتھ بدسلوکی، سخت کلامی، گرم لہجہ، ان کی بات کو ٹال دینا اور بد اخلاقی سے پیش آنا اور انہیں علیحدہ کر دینا، ملنے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ بچوں کو دیکھ کر وہاں کے ڈنڈی کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ محاسبہ جب قیامت کے دن ہوگا بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا اس اولاد کے لیے۔ اپنی بیوی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے والدین کو پیچھے دھکیل دیا، بے حیثیت بنا دیا، یا ان سے گفتگو کرنے کا انداز، یا ان کو تکلیف پہنچانا جہاں اف تک کہنا حرام ہے کہ ان کے سامنے تمہارے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھی نہیں ہونے چاہیے، ناگواری کا اظہار بھی مت کرو۔ لیکن اگر کرتے ہو پھر دنیا میں تو شاید نکل جاؤ گے، آخرت میں جب اللہ رب العالمین نے سوال کر لیا ان کے حقوق کے متعلق تو بڑا گھاٹا، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح والدین بھی اپنے حقوق، اولاد کی نیک تربیت، دینی تربیت، اللہ کے فرائض کی پابندی اور دین کی تعلیم، اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق، سنت، فرائض، نمازیں، یہ ساری زندگی جہاں دنیا کی انہیں تعلیم دے، وہ دنیا میں بھی کاروباری اور تعلیمی میدان میں ترقی کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، ساتھ اس کے بعد دین بھی۔ خاوند بھی یہی سوچے اپنی بیوی کے متعلق، ہر وقت یہ شور مچاتا رہے، میرے حقوق، میرے حقوق، خاوند کے حقوق، خاوند مجازی خدا، خاوند حکمران وغیرہ وغیرہ۔ وہاں اللہ رب العالمین نے بیویوں کے بھی تو حقوق دیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا تمہیں درجہ حاکمیت دیا ہے، حکم تمہارا چلے گا، نگرانی تمہاری ہے، لیکن حقوق ان کے بھی برابر ہے جس طرح تمہارے حقوق، بیویوں کے بھی حقوق۔ کوشش کرو کہ قیامت کے دن تمہاری بیوی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑی نہ ہو، حقوق پورے ہو۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتی لہذا میں بھی اس کے حقوق پورے نہیں کروں گا، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے متعلق پوچھے گا اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھے گا۔ یہی سوچ خاتون کو بھی، بیوی کو بھی ہو کہ میں اپنے خاوند کے حقوق پورے کروں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھ لے گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ہر کوئی آدمی دوسرے کو حق دینے کی فکر رکھے، پریشان ہو، تو پھر دیکھیں یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن میرے ذمے کسی کا ظلم نہ ہو۔
منفی میں جو لوگ جاتے ہیں، نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں، اللہ رب العالمین کے فرائض چھوڑنا بھی بہت بڑا سبب ہے جو آدمی نقصان میں جائے گا۔ اللہ کے فرائض کی اہمیت سمجھیے، حتیٰ کہ آدمی کے ذمے اگر فردی روزے رہ گئے، رمضان میں بیمار پڑ گیا، سفر پہ چلا گیا، پھر درست ہوا، واپس آ گیا سفر سے، رکھوں گا روزے رکھوں گا، یا نظر مانی کچھ روزوں کی، نظر وہ ہے شریعت میں، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، ساری عبادتیں ہیں صرف اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام، نیاز بھی حرام ہے، نظر بھی حرام ہے، سب شرک۔ یہ لوگوں کی، صوفیت کی، قبر پرستوں کی، جن کی زندگی مزارات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی اصطلاح ہے نظر اللہ نیاز حسین۔ اہل توحید کی اصطلاح نہیں ہے یہ، سب کچھ اللہ کے نام۔ تو روزے مانے تھے اللہ کے لیے، نظر مانی تھی، نہیں پورے کیے، فوت ہو گیا، فرض روزے رہ گئے تھے، حج فرض تھا نہیں کر سکا، زکوٰۃ چند سالوں کی نہیں نکال سکا، یہ اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ فوت ہو گیا، وراثت سے پہلے اس کا مال تقسیم نہیں کیا جائے گا، جس طرح لوگوں کے قرضے دیے جائیں گے، مقروض ہے لوگوں کا تو وارثوں پر واجب ہے، فرض ہے، خود وہ آپس میں مال تقسیم نہیں کریں کہ ہمارا ابا فوت ہو گیا، وہ جانے، اللہ جانے، لوگ جانے، ہم تو اپنا مال پورا لیں گے، نہیں، ترکہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ ان پر لازم ہے کہ لوگوں کا قرضہ دے۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور لوگ جن کا قرضہ کھا کر آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کا انجام بھی مفلسوں والا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مفلس قرار دیا۔ بلکہ وارثوں پر واجب ہے لوگوں کا قرضہ نکالے، سب سے پہلے قرضہ، تجہیز و تکفین، رشتہ دار سنبھالے تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس کے چھوڑے ہوئے پیسوں میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین، اس کے بعد قرضہ۔ لوگوں کا بھی، اللہ کا بھی قرضہ وہ معاف نہیں، جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی وہ نکالنی، حج فرض تھا نہیں کیا، وہ پیسے حج کے نکالے جائیں گے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اور اس کی جگہ حج بدل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر روزے فرض تھے وہ روزے رکھے جائیں گے، اللہ کے فرائض کا مال۔ ہم جیتے جی اللہ کے فرائض چھوڑتے ہیں، اپنے آپ کو گھاٹے میں، نقصان میں، مائنس میں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک عصر کی نماز چھوڑنا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، پورے اعمال مائنس میں چلے گئے۔ اس گھاٹے کا مداوع کون کرے گا؟ ہم توبہ کرنے کے بعد تائب ہو کر اللہ سے معاہدہ کریں، اللہ تیرا فریضہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ علاج ہے نقصان سے بچنے کا۔ لیکن ہم فرائض چھوڑتے رہے، امید رکھیں کہ کسی کی شفاعت کام آ جائے گی، یا کوئی شاید کلمہ توحید ہم پڑھتے رہیں کام آ جائے گی، ایک دو نیکیاں کر لی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیا وہ میرے کام آ جائے گا، مسجد بنا دی، خود پڑھتا فرائض نہیں ہے، مسجد میں پیسے ڈال دیے، بیواؤں کو راشن پہنچاتا ہوں، پڑھتا فرائض نہیں ہے، یہ بے وقوفی، اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اللہ کے فرائض چھوڑنے والا سب سے بڑے گھاٹے، ایک عصر کی نماز چھوڑی فقد حبط عمل، اس کے سارے اعمال ضائع۔ اتنا بڑا گھاٹا ایک جھٹکے میں، شیطان بھی کتنا خطرناک، اس کے پاس کتنے حربے ہیں۔ اور دوسری حدیث، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما اوتر اہلہ ومالہ، فرمایا اس نے اتنا گھاٹا اٹھایا جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی بغیر شرعی عذر کے، مغرب ہو گئی پڑھی نہیں۔ ایک تو ہے انسان بھول گیا، نیند آ گئی تو پھر اس کے لیے معافی، بھول گیا، نیند آ گئی، اٹھا تو مغرب ہو چکی، وہ پڑھ لے، قضا ہو گئی لیکن پکڑ رہی ہے، جان بوجھ کے بیٹھا ہوا ہے، اذانیں سن رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، وقت پتہ بھی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، گھر پہ آرام کر رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ ایک ایک نماز چھوڑنے پر کفر کی وعید سنائی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لیکن یہ ایک عمل بالخصوص عصر کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پکڑ لو ان کو، ان کی حفاظت کرو، ایک نماز کا وقت بھی تمہارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ فرمایا اس نے اتنا گھاٹا اٹھایا گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا کاروبار، اس کا گھر سب جل کر راکھ ہو۔ یہ نقصان، یہ گھاٹا ہے، اس گھاٹے کو ہم نے کبھی دھیان دیا؟
آخرت میں یہ گھاٹے اگر سارے جمع ہو کر سامنے آ گئے، 360 دن ہے سال کے، جو سال گزرتا ہے 360 دنوں میں کتنی دفعہ یہ گھاٹا ہم اٹھا چکے ہیں؟ کیا ہم توبہ کر چکے ہیں؟ کیا ہماری عزائم ہے کہ اللہ آئندہ تیرا ایک فریضہ بھی نہیں چھوڑیں گے؟ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا گھاٹا، یہ تو ناقابل برداشت۔ تو اللہ رب العالمین کے فرائض چھوڑنا بالخصوص یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نہ خود پڑھتا ہے نہ اولاد کو تعلیم دی ہے، پڑھ لے اللہ کے فرائض پڑھ لے، تو پھر وہ لوگ قیامت کے دن گھاٹے میں۔ اور پھر سب سے بڑا گھاٹا یہ بھی ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، اعمال جب ضائع ہو جائے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا آدمی کاروبار کرتا رہا، خوب پیسہ لگائے، لاکھوں روپے کاروبار میں لگائے، 5 سالوں کے بعد جب کیلکولیشن کی تو پیسہ ڈوب چکا ہے، اوپر منافع کچھ بھی نہیں، خالی یہ دکان پہ بیٹھا ہوا، تو بیوقوف ہے، اتنا بڑا گھاٹا اٹھا دیا، پریشان ہوگا، ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہو جائے، سائیکو ہو جائے، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔ لیکن آخرت میں بھی کچھ ایسے لوگ آئیں گے، اعمال پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، انہیں اندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے۔ یہ بھی تو گھاٹا، جب عمل کرتے رہے لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام، طریقہ نہیں تھا، عمل کرتا رہا لیکن عقیدہ توحید کو نہیں پہچا، یا زندگی میں شرک میں مبتلا ہو گیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، کیونکہ مشرک کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تمام انبیاء کا، جن کا قرآن کے مختلف مقامات میں اللہ نے ذکر فرمایا، یکجا ذکر فرمایا، سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اس سے بھی بالفرض شرک سرزد ہو جاتا، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں، اللہ کے فرائض چھوڑنا، عقیدہ توحید کا پتہ ہی نہ ہو، شرک میں رہے، قبر پرستی میں رہا، مزارات کے چکر کاٹتا رہا، وہاں کا طواف کرتا رہا، فوت شدگان میں امیدیں وابستہ تھی، وہی مجھے کیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں میری حاجت روائی کرنے والے ہیں، بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والے ہیں، روزیاں دینے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر فوت شدگان کے دروازے پر فقیر بن کے، مجاور بن کے پڑا رہا، اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے کے لیے سب سے بڑا سبق رب العالمین کی توحید، حتیٰ کہ خود اپنے پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین سے بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا۔ انبیاء کے بارے میں یہ کہنا ہم سب کی تنبیہ ہے، اصل ہمیں ہوشیار کرنا مطلوب ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب بالفرض اگر آپ سے بھی یہ شرک سرزد ہو جائے، میں آپ کے اعمال بھی سارے برباد کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین بے پرواہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے اصول ہے، انبیاء پر بھی نافذ ہے اور امتوں پر بھی نافذ ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے، آپ کے سارے اعمال میں برباد کر دوں، آپ کا جہاد، آپ کے راتوں کا قیام، آپ کے صدقات، آپ کی اتنی محنت، تکلیفیں برداشت کرنا، قربانیاں، صدمے برداشت کرنا، ہر لمحہ جس ہستی کا عبادت میں گزر رہا ہے، کیا عبادت ہے کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس جیسی عبادت نہیں کر سکتے۔ فرمایا آپ کے اعمال بھی برباد کر۔ انبیاء معصوم تھے، انبیاء خود توحید کے علمبردار، توحید کے داعی تھے، لیکن یہ تنبیہ امت کو ہے، ہم سب کے لیے، کہ گھاٹے سے بچنا ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید درست کریں، اللہ کے فرائض پہ مکمل کریں، اللہ کے فرائض کے متعلق کوئی کمی نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے یہ پوچھ لے نقصان کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، اور پھر لوگوں کے حقوق، جھوٹ بول کر مال بیچنا، ملاوٹ کر کے مال بیچنا، 2 نمبر چیز کھوٹ ملا کے بیچنا، چیز 2 نمبر ہو اور اصل بتا کے بیچنا وغیرہ وغیرہ جیسے دھوکے، یہ فریب کاریاں جو تم کرتے رہتے، اس سے بچ جاؤ۔ دنیا کمال ہوگی، آخرت اپنی ضائع کر کے بیٹھو گے۔
تو یہ آدمی مفلس ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مفلس قرار دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، آخرت کے گھاٹے اور خسارے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے بھی حقوق ہم پورے کریں، لوگوں کے حقوق بھی ہم پورے کرتے رہیں، عام حقوق اور جو اس کے علاوہ حقوق ہیں، خاص حقوق، وہ سب ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ اللہ کا ڈر اس طرح ہمارے اوپر آ جائے کہ ہمارے ذمے کوئی ظلم نہ ہو، تو اسی میں خیر، بھلائی اور برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطیفہ آباد 5 میں میرا خطاب ہونا ہے۔ بیمار اور پریشان ساتھیوں کے لیے دعا